جو ہی آپ کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکلی، مسجد نبوی کا جو دروازہ تھا اس کی طرف اعلان کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہی سننا تھا، ساروں میں کھلبلی مچی، ساری مسجد نبوی میں رونے کی آواز گونج اٹھی، سارے صحابہ ایک طرف رو رہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کی طرح ہاتھ مل رہے، حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو میں اس کی گردن کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے، وہ واپس آئیں گے، مگر ایک شخصیت ایسی تھی جس کے اندر ضبط تھا، صبر تھا، تحمل کا پیکر، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینے مبارک پر اپنے سر کو رکھا اور بے تحاشا رویا اور پھر فرمایا واہ خلیلا واہ نبیہ واہ صفیہ واہ حبیبہ، ہے میرے محبوب، ہے میرے دوست، ہے میرے نبی، یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واہ نبیہ واہ صفیہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر باہر تشریف لائے، پھر فرمایا، اب دیکھا کہ سارے صحابہ میں کھلبلی ہے، کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد بھی تو ایک اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر وہ وفات ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں کیا تم اسلام سے منہ پھیر دو گے؟ تو یہ وہ کلمات تھے۔ پھر آگے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد آج انتقال کر گئے، ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں ہے۔ تو سارے صحابہ میں جذبہ آیا، یہ جذبہ وہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ تو نبی تھے، اب یہاں سے چلے گئے مگر سارے دین کو مکمل کر کے گئے، ہمیں زندگی کا طریقہ بتلا کر گئے۔ یہ اللہ کے حضرت صدیق اکبر نے اس وقت میسج دیا۔ پھر سارے صحابہ میں جان آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی تلوار لے کر کھڑا تھا، جو ہی یہ آیتیں سنی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنا، اپنی تلوار کو ایک طرف پھینکا اور ایک کونے میں جا کر آنسو بہانے لگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہو گئی، پھر آپ کی تدفین ہوئی۔ واپس جب صحابہ آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے صحابہ تمہیں کیسے گوارا ہوا کہ تم نے یہ کیسی تمہارے اندر طاقت آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈال؟ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، مگر ہمیں میسیجز دیے ہیں، پیغامات دیے ہیں۔ پہلا پیغام آپ نے یہ دیا کہ اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہم دیکھیں ہم اس کے آپ کے پیغامات کو کتنا عمل کر رہے ہیں۔ جو نبی ہمیں مرتے وقت بھی نہ بھولا ہو، ہم نے اس کو زندہ رہتے ہوئے، اچھا رہتے ہوئے ہم نے اس کو بھلا دیا، ہمارے گھروں سے نبی کے طریقے کو ہٹا دیا، ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے کاروباروں سے، اپنی تجارتوں سے، اپنی دکانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایک طرف رکھ دیا، اپنی دنیا کے خاطر اللہ کو بلا دیا، اللہ کے نبی کو بلا دیا، آپ کے احکامات کو بلایا، آپ کی قربانیوں کو بلا دیا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے ہمیں آخری وقت تک یاد رکھے ہیں، تو ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، قرآن کے احکامات کو سمجھے، حدیث رسول کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔